ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زید بن اسلم اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یسیر فی بعض اسفارہ، اپنے کسی سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، وعمر بن الخطاب یسیر معہ لیلا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے، فسألہ عمر عن شیء، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے سوال کیا کسی چیز کے بارے میں، فلم یجبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا، ثم سألہ فلم یجبہ، پھر حضرت عمر نے وہی سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جواب دیا، پھر حضرت عمر نے وہی سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جواب دیا۔ فقال عمر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود ہی احساس ہوا کہ میں نے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا ہے، ایک بار ہوتا ہے، دو بار ہوتا ہے، میں نے 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھ لیا ہے، تو خود ہی اپنے آپ کو کہنے لگے ساکلت کا امک، تیری ماں تجھے گم پائے، یعنی یہ زجر کے کلمات ہوتے ہیں کہ تو نے اچھا نہیں کیا، نظرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مرات، 3 بار تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا، کل ذالک لا یجیبک، آپ جواب نہیں دے رہے تھے، قال عمر، تو عمر کہتے ہیں فحرکت بعیری حتی کنت امام الناس، میں نے اونٹ دوڑایا اسی غصے میں، اسی پریشانی میں کہ عمر تو نے صحیح نہیں کیا، اور اونٹ اتنا دوڑا کہ میں لوگوں میں سے آگے نکل گیا، سب سے آگے چلا گیا اپنی اسی پریشانی ٹینشن میں، وخشیت، اور مجھے یہ ڈر لگا ہوا تھا کہ ان ینزل فی قرآن، کہ میرے بارے میں قرآن نازل نہ ہو جائے کہ عمر نے غلطی کی ہے، عمر نے ایسے کیا، فما نشیبت حتی سمیت صارخا یصرخ، کہتے ہیں میرا دھیان اسی طرف تھا کہ مجھے ایک پکارنے والے نے پکارا، کہتے ہیں میں نے کہا لقد خشیت ان یکون نازل فیہ، مجھے ڈر تھا کہ قرآن نازل ہو جائے گا، کہتے ہیں پکارنے والے نے کہا نا اللہ کے رسول عمر کو بلا رہے ہیں، تو عمر کہتے ہیں اوہو پیگی باز، مجھے تھا خطرہ کہ میرے بارے میں کوئی بات سخت ہوگی، کہتے ہیں میں اسی ڈر میں گیا، جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا فسلمت علیہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا، قال، کہتے ہیں لقد انزلت علیہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد انزلت علیہ اللیل سورۃ، عمر ابھی ابھی میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے، لا ہی احب الیہ مما طلعت الشمس، طلعت بہ الشمس، اور وہ سورت میری طرف مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی پوری دنیا سے زیادہ محبوب وہ سورت، ٹھیک ہے، ثم قرأ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایسی فتح دیں گے جو بڑی واضح فتح ہوگی، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس فتح سے مراد کون سی فتح ہے؟ فتح مکہ نہیں، فتح مکہ بعض لوگ کہتے ہیں لیکن فتح مکہ والا موقف راجح نہیں ہے، اس فتح سے مراد ہے صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب عمرے کے لیے گئے تھے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی سارے تحفظات تھے کہ ہم حق پر نہیں ہیں اللہ کے رسول، ہم کیوں نہیں عمرہ کر کے جا رہے، کیوں واپس جا رہے ہیں، تو اللہ نے یہ فتح والی خوشخبری سنائی کہ ہم نے آپ کو فتح دے دی، تو یہ صلح حدیبیہ اصل فتح ہے، کیسے کہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عمرہ کیے بغیر واپس آ گئے، اللہ نے عمرہ قبول بھی کر لیا، رضامندی کے سرٹیفکیٹ بھی دے دیے، اور اگلے سال عمرے کا وعدہ بھی ہو گیا، اور ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا وہ بھی مسلمانوں کے لیے خیر کا سبب بن گیا، اور یہ فتح صلح حدیبیہ یہ ذریعہ بنی فتح مکہ کا، یہ سبب بنی فتح مکہ کا، سمجھ میں آئی بات؟ حضرت صاحب اس سے مراد راجح قول کے مطابق فتح مکہ نہیں ہے بلکہ صلح حدیبیہ ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا سے۔ چلیں آگے، ہاں جی، سورۃ الاخلاص کی فضیلت، قل هو اللہ احد کی کیا فضیلت ہے؟ فیہ عمرۃ عن عائشہ عن النبی، اس مسئلے میں عمرہ کی روایت ہے جو عائشہ سے پھر رسول اللہ سے بیان